تو اس کے اوپر کچھ گزارشات آپ کے سامنے آپ کے ذریعے عوام تک پہنچانا مقصود ہے۔ دیکھنے کو ایسا دکھ رہا ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی طرف ہے۔ کچھ ایونٹس جو ہیں وہ پچھلے دنوں میں ہوئے ہیں جن کے بعد رسپونڈ کرنا یقیناً، جس میں ہم نے دیکھا بنیادی طور پہ کہ گلگت بلتستان کی جو سیاسی اقدار ہیں، سیاسی ثقافت ہے، اس میں غلیظ زبان کو انٹروڈیوس بدقسمتی سے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر یقیناً جس کی مذمت بنتی ہے، اور وہ بھی ایک اس طرح کے مرحلے کے اوپر جہاں پہ گلگت بلتستان جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کافی زیر عتاب نظر آ رہا ہے۔ اب کاسمیٹیکلی زیر تواتر کے ساتھ حکومتوں کی تبدیلی دیکھی ہے، اور ان حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ گلگت بلتستان میں جو منتخب حکومت ہوتی ہے وہ کس طرح سے شرنک کی جاتی رہی ہے۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ فیڈرل کے اندر آئی اور گلگت بلتستان کے اوپر ساری دنیا جو ہے وہ سارے جو سیاسی پنڈت تھے، میڈیا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہی ریت اور روش برقرار رکھی جائے گی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2018 کے اندر جب فیڈرل کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو فسکلی گلگت بلتستان کو اے ڈی بی کے اندر، پی ایس ٹی بی کے اندر اور ریکرنگ بجٹ، نان ڈیولپمنٹ بجٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جس میں ٹرینڈز ہمارے سامنے ہیں۔ آپ صحافی بھائیوں کو جو ہے وہ ہم پرووائڈ بھی کریں گے، لیکن بدقسمتی سے یہ جو ووٹڈ حکومت فیڈرل کے اندر آئی، اس نے حقیقی معنوں میں گلگت بلتستان جو کہ دفاعی اعتبار سے اور دوسری وجوہات کی بنا پہ انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہے، جو آئینی حقوق کی طرف پیش رفت ہے، اس کے بعد بھی جو جنیرک پاپولر ڈیمانڈ ہے اس میں وفاق نے سرپرستی کا ہاتھ جو ہے وہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے امپورٹڈ ہونے کا، کہیں اور سے ڈوریاں چلنے کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا۔ اب سیلاب کی جو بحرانی کیفیت ہے گلگت بلتستان کے اندر میکنگ فیڈرل کے اندر ہو رہی تھی، تو سیلاب کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کی شروعات جو ہے وہ جون میں وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان کی پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کیا۔ گلگت بلتستان کا صرف قصور اتنا تھا کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، یہاں پہ چیئرمین عمران خان کے چاہنے والے ہیں۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ چیئرمین عمران خان کے چاہنے والوں کو آپ کہاں روکیں گے؟ ان کی مقبولیت اور پذیرائی جو ہے وہ صوبائی حدود سے باہر ہے، وہ ملکی حدود سے باہر ہے۔ آج مسلم امہ کے سب سے بہترین لیڈر جو ہیں وہ عمران خان ہے، آپ اس کی نفی تو نہیں کر سکتے۔ گلگت بلتستان پاکستان بھر میں بشمول گلگت بلتستان جو ہے وہ جو پذیرائی ہے، جو رغبت ہے، جو سیاسی شعور ہے، بہتر انداز میں سیاسی شعور دینے کی جو وہ جدوجہد اور کوشش اور جذبہ جو جاری ہے، اس کے سامنے آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو روک نہیں پاتے۔ تو اسپیسیفکلی پنجے گاڑے گلگت بلتستان کے اوپر وہ جون کے اندر گاڑ چکے تھے۔ اب آپ سوال کریں گے جی کہ ہم نے جون میں ایسا کیا کر دیا تھا؟ گلگت بلتستان جو ہے وہ تمام پچھلی جو ریت رواج تھی گلگت بلتستان کے ساتھ، جو شفقت ہوتی تھی وفاق کی طرف سے گلگت بلتستان کو دفاعی اعتبار سے اور جغرافیائی اعتبار سے اور دوسرے جو اہم مراحل ہیں جن کی وجہ سے گلگت بلتستان کی اہمیت ہے، ان تمام چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف سیاسی مخاصمت، صرف اور صرف سیاسی کدورت کی وجہ سے آپ کو ایک طرح سے جو ہے وہ جیم کرنے کی کوشش کی، آپ کو کلاش کرنے کی کوشش کی گلگت بلتستان کی عوام کو۔ عوام کا جرم صرف اتنا تھا کہ گلگت بلتستان میں حکومت پی ٹی آئی کی تھی۔ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر آئی بی سی انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ہمیں ملتی ہے، جس میں وہ 12 ارب روپے جو ہے وہ کمٹ کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے جناب انگیجمنٹ شروع ہوتی ہے۔ ایک تو یہ واویلا مچاتے ہیں نا ہمارے جو یہاں کے لوکل جو ہمارے امپورٹڈ حکومت کے یہاں پہ نمائندے ہیں، امپورٹڈ حکومت کے کارندے میں کہوں گا، وہ یہاں یہ واویلا مچاتے ہیں کہ کوئی کٹ نہیں لگا۔ تو یہ بجٹ ڈاکومنٹس جو انالیسز ہیں یہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں کہ ہم نے جو پورا ٹرینڈ تھا نان ڈیولپمنٹ کا، سالانہ ہر صوبے کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ فیڈرل ڈویزیبل پول میں سے جو صوبوں کو گرانٹس جاتی ہیں، جو صوبوں کا حصہ جاتا ہے، اس میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہوتی۔ تو اس دفعہ
چونکہ امپورٹڈ حکومت نے اس بات کی غمازی کرنی تھی کہ وہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور انہوں نے اپنی سیاسی مخاصمت گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ نبھانی تھی، دکھانی تھی۔ وہ اس لیے دکھانی تھی کہ یہاں پہ ووٹ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو پڑا تھا۔ تو ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 12 ارب روپے کا ایک IBC ہمیں موصول ہوتا ہے۔ نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو ہمارا آپریشنل ایکسپینڈیچر ہے، جس سے ہم نے تمام یہ جو چیزیں ضمنی چیزیں ہیں، تنخواہیں دینی ہیں، ان کو میٹ کرنا ہوتا ہے، اس میں ہمیں 45 ارب کی IBC انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ موصول ہوتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جو سب سے اہم موضوع ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو سب سے زیادہ زبان زد عام ہے اور ڈسکس ہوتا ہے، وہ ویٹ کی سبسڈی ہے، گندم کی سبسڈی۔ اس کے اوپر جو انیشیل ہمیں انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ موصول ہوتی ہے، جو پہلا اکنامک بمپ گرایا جاتا ہے گلگت بلتستان کے اوپر، معاشی طور پہ مفلوج کرنے کی جو پہلی سازش کی جاتی ہے، وہ ہمیں انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ملتی ہے 45 ارب نان ڈیولپمنٹ اگینسٹ 47 ارب، جو پچھلا ہم نے 47 ارب کیا تھا، 47% اضافے کے ساتھ 47 ارب، 32.5 ارب سے 47 ارب 2021-22 کے بجٹ کے اندر، اور 22-23 کے بجٹ کے اندر جو بجٹ سیلنگ ہمیں ملتی ہے وہ 45 ارب کی ملتی ہے۔ یہ آپ پہلے نوٹ کر لیں۔ گندم سبسڈی 6 ارب روپے تھا جب ہم نے صوبے میں حکومت سنبھالی، اس کو ہم 8 ارب پہ لے کے گئے 2 ارب کے اضافے کے ساتھ۔ 2022-23 کے بجٹ کے اندر وفاق نے جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ پرووائڈ کی، وہ 4 ارب کٹوتی کے ساتھ 4 ارب کی ہمیں پرووائڈ کی، یعنی 45 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ کی مد میں، 4 ارب روپے گندم سبسڈی کی مد میں، اور 12 ارب روپے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر۔ بالکل اسی طرح 10 ارب روپے PSDP میں، یعنی اوور آل آپ کا تقریباً جو 40-50% بجٹ کے اوپر انیشیل کٹ لگا۔ اس انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ کو پروونشل گورنمنٹ نے انگیج کیا اور کانٹیسٹ کیا فیڈرل کے اندر، جس کے جو کاغذات ہیں وہ یہ پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے 28 مئی کو لکھا گیا لیٹر۔ اب ہماری ڈیمانڈ کیا تھی، آپ کے توسط سے بتانا یہ ضروری ہے کہ منیمم 10%، 15%، 20%، 5%، 10% کا جو کمپیریٹیو جو ریز ملتا ہے نان ڈیولپمنٹ میں، تمام صوبوں کو ملتا تھا، ہمیں بھی ملتا تھا۔ ہم نے اس دفعہ چونکہ ہماری جو ضروریات تھیں آپریشنل ایکسپینڈیچر، جو ہماری تنخواہوں کے مد میں ہماری ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے میں، اب ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی جو کیفیت ہے، اس کے اندر گلگت بلتستان جیسا مخدوش، جو معاشی طور پر مخدوش صوبہ ہے، وہ ان چیزوں کو کیٹر فار اپنی لمیٹڈ جو ہے اس کی ٹیم میں نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے نان ڈیولپمنٹ کے اندر 67 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی، 67 بلین کی ریٹن ڈیمانڈ ہم نے کی تھی، یہاں سے ڈیمانڈ انیشیٹ ہوئی تھی، جس کے اگینسٹ 45 ارب کا IBC ملا۔ 28 کو وہ واپس گئے، واپس جا کے ہم نے وہاں کانٹیسٹ کیا، چیف سیکرٹری صاحب ہماری جو ایڈمنسٹریٹو ٹیم ہے صوبائی حکومت کی، وہ گئی، انہوں نے کانٹیسٹ کر کے جو ہے ہمیں 47 ارب ملے۔ یعنی 47 ارب کا مطلب یہ کہ پچھلے سال ہمارے 47 ارب روپے ریکوائرڈ تھے، اس کے اگینسٹ ہمیں 47 ارب ملے تھے۔ اس سال ہماری ریکوائرمنٹ 67 ارب کی ہے، ملے 47 ارب روپے، اور اس کے اندر ہم نے کیٹر فار کرنا ہے اپنا آپریشنل ایکسپینڈیچر 41 ارب روپے کے، ہمارے 39 سے 41 کے بیچ میں ہماری صوبائی ملازمین کی تنخواہیں، ہمارا آپریشنل ایکسپینڈیچر POL جو کہ 180% جس کے ریٹس آج بڑھ چکے ہیں، جو آپ اس کی POL کی اسکلیشن اگر دیکھیں، اس کی انفلیشن اگر دیکھیں تو 180% جو ہے اس کے اندر انکریز ہوتا ہے۔ تو لامحالہ ہم نے اپنے جو حد المقدور وسائل کے اندر رہنے کی بھی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ وہ ضروریات جن کا کیٹر فور کرنا ضروری تھا ان کو جسٹیفیکیشن کے ساتھ بجٹ سیلنگ کے ساتھ کمپیئر کر کے فیڈرل کے ساتھ ٹیک اپ کیا گیا۔ ٹیک اپ کر کے ہم نے 9 ارب روپے خسارے کا بجٹ دیا۔ اس 9 ارب خسارے کے اندر میں ابھی صرف ریکرنگ سائٹ پہ ہوں، ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ابھی آنا باقی ہے، ریکرنگ سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ڈیمانڈ انیشیٹ کی کہ ہم 8 ارب کے شارٹ فال میں ہیں، ہم نے اس کی جسٹیفیکیشن فیڈرل کے ساتھ ٹیک اپ کی۔ بالکل اسی طرح ڈیولپمنٹ سائٹ پہ آتے ہیں، گلگت بلتستان کا جو ترقیاتی پہیہ ہے، گلگت بلتستان ایک یہاں پہ سیاسی جو ہے وہ جماعتوں کے اندر نظریاتی ایوالونگ صوبہ ہے، ہم ایوالو کر رہے ہیں اس پورے نظام کے اندر۔ اس ایوولوشن کے اندر جو ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کچھ جگہوں پہ سیاسی مصلحتیں، سیاسی مجبوریوں سے ہٹ کے من حیث القوم گلگت بلتستان کی اس ترقی کے پہیے کو آگے لے کے جائیں۔ لیکن اگر کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں
جو یہاں پہ اگر وفاق کی ایجنٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وفاق کی ایجنٹی کرنے کی کوشش میں ہیں، گلگت بلتستان ہوگا تو ہم ہوں گے، گلگت بلتستان میں ترقی ہوگی تو ہماری سیاست ہوگی، گلگت بلتستان چلے گا تو ہماری ترقی ہوگی، ہماری سیاسی ارتقا ہوگی، سیاسی ترقی ہوگی۔ تو کچھ ناقبت اندیش سیاسی دوست ہمارے جو ہے اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سیاست کرنے کے بڑے ایونیوز ہوں گے، بہت سارے دوسرے مواقع ہوں گے، لیکن جب گلگت بلتستان، یا تو ہم گلگت بلتستان بھی باقی صوبوں کی طرح اپنے ریونیوز اٹھا سکتے ہوں، ہمارا اپنا ریونیو سٹرکچر بڑا بہتر ہو، تو ہم ان کو بھی اجازت دیں گے، خود بھی کریں گے، دوسروں کو بھی کہیں گے کہ آئیں ان چیزوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ میں آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی یہ سن کے کہ ہمارے اپنے جو لوکل ریونیوز ہیں ان کی جنریشن ہم نے بڑا ٹارگٹ مارک کر کے، بڑی کوشش کر کے 1.5 ارب ہم نے ابھی کراس کیا۔ تو 1.5 ارب ریونیو کے ساتھ جو ہے ہم اگر یہ ٹون رکھیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے ہر چیز کے اوپر، ہم نے سیلاب پہ سیاست کرنی ہے، ہم نے بجٹ کے اوپر سیاست کرنی ہے، ہم نے گندم کے دانے پہ سیاست کرنی ہے، تو یہ ناقبت اندیشی ہوگی، سیاسی عاقبت اندیشی ہوگی۔ تو میں گزارش کروں کہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر، ڈیولپمنٹ سائٹ میں جب یہ مارچ اپریل کے اندر فیڈرل کے اندر جو امپورٹڈ حکومت آتی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کا جو 4th کوارٹر ہے، 4 کوارٹرز کے اندر ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ ریلیز ہوتا ہے، 4تھا کوارٹر مکمل طور پہ جو ہے وہ کاٹ دیا گیا۔ اب اس 4تھے کوارٹر کے کٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلے سال آپ کا 16 ارب روپے کمٹ ہوا تھا، اس کا 1/4 حصہ آپ نے 2021-22 کے بجٹ میں کر دیا ہے۔ اب آ جائیں دوسری 2022-23 کے بجٹ کی پہلی ریلیز 1 ارب روپے ملی ہے، جو آپ کے 3-4 ارب کے اگینسٹ 1 ارب روپے پہلے کوارٹر کی ریلیز ملی ہے۔ پھر یہ سیاسی صاحبان ہمارے اپنے ہیں، گلگت بلتستان کے، پھر گلا پھاڑ کے چیخ کے سامنے آتے ہیں کہ یہ جناب نااہل حکومت ہے، نااہل حکومت ہے، نااہل حکومت ہے۔ نااہلی تو وہاں نظر آ رہی ہے، میں پہلے گلگت بلتستانی ہوں جہاں میرا قومی مفاد میرے پارٹی مفاد کے ساتھ متصادم ہوگا، تو میری پرائیورٹی جو ہے وہ میرا قومی مفاد ہوگا، گلگت بلتستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ یہ جو ہے وہ نقشہ نکال لیں، ہمارے یہ جو اپوزیشن کے صاحبان ہیں بڑے، وہ یہ نقشہ نکال لیں کہ یہ اس چیز کے اوپر کانٹیسٹ کریں کہ 4تھ کوارٹر ڈیولپمنٹ کا ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت فیڈرل میں آئی انہوں نے نہیں کاٹا، لے آئے وہ سامنے کاغذ ہم بھی لے آتے ہیں، یہ آپ وہ اس چیز کے اوپر آ جائیں اور یہ بتائیں کہ 1st کوارٹر کے اندر پہلے کوارٹر کی کمپلیٹ ریلیز دے دی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، پھر ہم اپنی نااہلی کی تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر چیزیں وہاں سے اس کے اوپر کٹ کے آتی ہیں اور پھر ہمارے صاحبان یہاں جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لیں کہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ ریسیو نہیں کیا، اس کے اوپر آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا ایک سیاسی ثقافتی سٹرکچر ہے، ہماری کچھ کلچرل کرٹیسیز ہیں جہاں پہ غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے ہمارے کچھ سیاسی اقدار ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ پنجاب کی، سندھ کی، بلوچستان کی اور اپنا کشمیر کی نویدوں کے اوپر یہاں ایک دوسرے کے اوپر سیاسی گولہ باری کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ غلیظ زبان استعمال ہمارے کوارٹر سے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اس زبان کو کم سے کم رکھیں، کیونکہ